فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ گرمی، یہ سردی، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر کے اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے والوں، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اپنے مال سے زیادہ محبت نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال کی خاطر نمازیں چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال کی خاطر قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال کے نشے میں آ کر لوگوں کے اوپر ظلم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال کے نشے میں آ کر میری یاد سے غافل ہو جاؤ، میرے ذکر سے دور ہو جاؤ۔ اور اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اپنی اولادوں سے حد سے بڑھ کر محبت نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اولاد کو اچھا پہنانے کی خاطر، اچھا کھلانے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دو، اپنی اولاد سے حد سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر میری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو پھر وہ بہت ہی بڑا نقصان کرتے ہیں۔